الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اور یہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر فرعون کے پاس چلا گیا تھا، اور اس کے دربار میں ایک بہت بڑے اعلیٰ عہدہ اس نے حاصل کیا ہوا تھا، اور ہر کام میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، بہت زیادہ دولت مند تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 76 میں اور 77 میں فرماتے ہیں کہ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنی دینوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار دولت دے رکھی تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اسے غربا میں تقسیم کرنے کے بجائے کہا کہ میں نے یہ دولت اپنی عقل کی بدولت حاصل کی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت شروع کر دی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا تھا۔ قارون بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ بنی اسرائیل سے الگ ہو کر فرعون کے پاس چلا گیا تھا، اور اس کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کیا ہوا تھا۔ یہ ہر کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا اور اپنی دولت پر اکڑتا تھا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے۔ قارون اپنی قوم بنی اسرائیل کا باغی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ جن سٹوروں میں رکھی جاتی تھی، ان سٹوروں کے تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر درکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس چچا زاد قارون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے، اس سے زکوٰۃ دیا کر، اس دولت میں غرباء کا بھی حصہ شامل ہے، وہ حق یاد رکھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی غرباء کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کی بدولت قارون نے جواب کیا دیا کہ حضرت موسیٰ کی نصیحت کے بعد قارون نے کہا کہ یہ دولت مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، بلکہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل اور دماغ کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ قارون کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اس سے قبل بھی اس کی طرح کے متکبر اور مغرور لوگ گزر چکے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ سب لوگ میری دولت کی وجہ سے میرے پیروکار ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا۔ دیکھنے والوں میں جاہل لوگوں نے جب اس کی شان و شوکت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ ان جاہل لوگوں کی باتیں سن کر جو خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے کہنے لگے ایسی خواہش نہ کرو، اس سے تو وہ شخص بہتر ہے جو ایمان لائے اور صبر کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگاتار قارون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے تو وہ حضرت موسیٰ کی باتیں سن کر تنگ آ گیا۔ قارون نے حضرت موسیٰ کے خلاف ایک اسکیم بنائی۔ قارون نے اپنی ناپاک اسکیم کے ماتحت اپنے خاص بندوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ آ کر لوگوں کو نصیحت کریں۔ قارون نے اپنی اس اسکیم میں ایک فاحشہ عورت کو رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ مجمع میں دعوت کے لیے آئیں تو تم نے حضرت موسیٰ پر الزام لگا دینا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ اس زنا سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ کو اس کی سزا سنا دی جائے گی۔ اس فحشہ
عورت نے جب لوگوں کے مجمع میں حضرت موسیٰ کو دیکھا اور ان پر الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پرجوش غصے کے ساتھ اور جلال کے ساتھ اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ کے جلال اور رعب اور دبدبے کو دیکھتے ہوئے سب سچ بیان کر دیا کہ قارون نے مجھے رقم دی تھی اور کہا تھا کہ مجمع عام میں تم نے ان پر یہ الزام لگانا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب تو اس شخص نے تیرے نبی پر اتنا بڑا الزام عائد کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میں نے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اب تو جو اس کو حکم دے گا یہ تیرے حکم کی تعمیل کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو اپنے اندر لے لو۔ چنانچہ یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ قارون اور اس کے ساتھی پاؤں تک زمین کے اندر دنس گئے۔ تو قارون نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں تم پر ایمان لایا۔ مگر حضرت موسیٰ بدستور زمین کو حکم دیتے رہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی زمین میں دنستے رہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ وہ قیامت تک اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دنستا رہے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ، جس طرح قارون تجھ سے معافیاں مانگتا رہا، اگر وہ مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ قارون کا انجام اور زمین میں دنسنے کا منظر دیکھ کر وہ اشخاص کہنے لگے کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا حشر بھی یہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام پرہیزگاروں کے ساتھ کرے۔ تو اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، نیک نامی ہو، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ آپ زندگی کے جس بھی مقام پر ہوں، کبھی بھی اسے دیکھ کر یہ مت کہیں کہ یہ میری عقل کی وجہ سے یا میری ہی محنت کے نتیجے کی وجہ سے اس بلندیوں کے اوپر میں پہنچا، بلکہ اپنی نظر اللہ تعالیٰ پر رکھیں اور دعا کریں کہ اے اللہ، جتنی بھی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اس پر صبر کرنے والا، ہمیں اس پر شکر الحمدللہ کہنے والا اور اپنی دی ہوئی ہر نعمتوں کو اپنی دی ہوئی مخلوق میں بہترین طریقے سے پھیلانے والا، بانٹنے والا کر۔ کیونکہ زیادہ دولت بھی آزمائش ہے، زیادہ رزق بھی آزمائش ہے۔ آپ خود غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آج جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اپنی دل کی گہرائیوں سے کہیں الحمدللہ 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 کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ نے ہی ہمیں دیا ہے اور سب ہی آپ کا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھیں، اپنے اللہ سے مانگیں، کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کریں، کیونکہ اس کا انجام نہ ہی کبھی اچھا ہوا ہے اور نہ ہی کبھی اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے والا، انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا، صبر و تحمل والا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔